آسمانی صحائف میں ہے کہ جب ایک قوم نبی کے ہوتے مسلسل خدا کی نافرمان رہی تو نبی ناراض ہو کر بستی چھوڑ گئے۔ خدا نے بستی والوں پر عذاب نہیں بھیجا، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے نبی کو دوبارہ ان کے پاس جانے کا حکم دیا، اس لیے کہ خدا ابھی اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ البتہ اپنے نبی کو واپسی کا حکم دینے سے پہلے کڑی آزمائش سے گزارا۔ BBC ریڈز میں آج سنیے خدا کی اسی برگزیدہ ہستی کا قصہ۔ تحقیق و تحریر وقار مصطفیٰ کی ہے، میں ہوں عمر آفریدی۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن میں اس نبی کو دیگر ناموں کے ساتھ صاحب الحوت یعنی مچھلی والا بھی کہا گیا ہے۔ حوت عربی زبان میں ویل مچھلی کو کہتے ہیں۔ یہ ہے لقب ابراہیمی مذاہب کے نبیوں میں سے حضرت یونس کا۔ قرآن میں ان کا ذکر سورہ نساء، الانعام، الیونس اور الصافات میں یونس کے نام سے ہے، جبکہ سورہ انبیاء اور القلم میں انہیں ذو النون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ مسیحیوں کی مقدس کتاب انجیل یعنی بائبل اور بعض صحیفوں میں ان کے لیے یوناہ کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت یونس بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہیں اشور یعنی قدیم عراق والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، جنہیں قرآن میں قوم یونس کہا گیا ہے۔ اس علاقے کا مرکز نینوا تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے آباد اس شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ کھنڈرات موصل کے قریب اب بھی موجود ہیں۔ اس علاقے میں ایک جگہ کا نام بھی یونس ہے۔ حضرت یونس اہل نینوا کو ایک عرصے تک توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی قوم نے اعلان حق پر کان نہ دھرا۔ تب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ساحل سمندر پر پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ ایک بڑی مچھلی نے کشتی پر حملہ کر دیا۔ کشتی میں سوار لوگوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا تاکہ مچھلی انہیں کھا لے اور باقی کشتی سوار بچ جائیں۔ مچھلی انہیں نگل گئی۔ الہامی کتب کی تفسیروں میں اس واقعے کی تفصیل تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ کشتی کچھ منزلیں طے کرنے کے بعد طوفان میں گھر گئی۔ جب طوفان کسی طرح ٹلتا نظر نہ آیا تو ملاحوں نے اس زمانے کے عام وہم کے مطابق یہ سوچا کہ ہو نہ ہو کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام سوار ہو گیا ہے، اور جب تک اسے پکڑ کر سمندر کے حوالے نہیں کیا جاتا طوفان سے نجات نہیں مل سکتی۔ بھگوڑے غلام کا پتہ چلانے کے لیے قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ ڈالنے کی خدمت، جیسا کہ سورہ صافات میں اشارہ ہے، حضرت یونس ہی کے سپرد ہوئی۔ مفسرین کے خیال میں غالباً مسافروں میں سب سے زیادہ ثقہ یعنی قابل اعتبار وہی نظر آئے ہوں گے۔ قرعہ حضرت یونس کے نام کا ہی نکلا۔ انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، جہاں کوئی بڑی مچھلی، غالباً ویل مچھلی، انہیں نگل گئی۔ قرآن اور صحیفہ یونس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حالت میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ خدا نے ان کی فریاد سن لی اور انہیں اس مشکل سے نجات دی۔ قرآن کی ایک تفسیر تدبر قرآن میں ہے کہ اس مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ وہ کدو کی بیل کی طرح کی ایک بیل کے نیچے لیٹ گئے۔ جب جسم میں کچھ توانائی آئی تو انہیں اہل نینوا کو پھر سے دعوت پہنچانے کا حکم ملا۔ مسیحی روایت میں یوناہ یعنی حضرت یونس کا قصہ عہد نامہ قدیم میں توراتی قصے کے مطابق ہی بیان ہوتا ہے، لیکن عہد نامہ جدید میں حضرت عیسیٰ نے اس واقعے کو اپنی مثال کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ جس طرح یوناہ 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے، اسی طرح ابن آدم 3 دن اور 3 رات زمین کے اندر رہے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ نے اپنی موت اور قیامت کی طرف اشارہ کیا۔ صحیفہ یونس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیل جس کے سائے میں حضرت یونس کو امان دی گئی تھی، کسی وجہ سے دفعتاً سوکھ گئی۔ حضرت یونس کو اس کا ملال ہوا تو خدا نے ان سے کہا کہ ایک حقیر بیل کے جس کے لگانے اور پروان چڑھانے پر تم نے کوئی محنت نہیں کی، سوکھ جانے پر تم یوں افسردہ ہوئے، تو سوچو کہ میں اس عظیم نینوا کو کس طرح اپنے عذاب کے حوالے کر سکتا ہوں، جس کو میں نے پیدا کیا
جس کی پرورش کی اور جس کو پروان چڑھایا۔ جاؤ ان کو پھر دعوت دو، شاید وہ نیکی کی راہ اختیار کریں اور میری رحمت کے مستحق ٹھہریں۔ جب حضرت یونس اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور انہیں دعوت دی تو سب خدا پر ایمان لے آئے اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ سورہ یونس میں ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ان پر سے اس رسوا کن عذاب کو ٹال دیا گیا جو ان پر آنے والا تھا، اور انہیں ایک خاص مدت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی گئی۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔